بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اردو کمیونٹی بحرین کی جانب سے میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حمد، ثنا اور شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں یہ سنہرا موقع عطا فرمایا۔ محترم ناظرین، آج جب کہ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے موقع پر ہر طرف لوگ اپنے اپنے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہ محبت جو کہ ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے، وہ محبت جو کہ جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ محبت کیسی ہونی چاہیے، وہ محبت کیا ہے، اس محبت کی حیثیت کیا ہے اور اس محبت کے تقاضے کیا ہیں، اسے تفصیل سے جاننے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں آج ہمارے درمیان موجود ہیں محترم شکیل احمد اعظمی صاحب۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ جو ابھی تک ہمارے چینل کا حصہ نہیں بنے ہیں، یعنی جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے پروگرام کا ان کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہے آپ اس میں اجر آپ کا جو ہے دوگنا کئی گنا ہو سکے۔ میں شکیل صاحب کو دعوت دینے سے پہلے اپنی بات چند اشعار پہ ختم کروں گا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ میں محترم شکیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں۔ محترم شکیل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے اہل ایمان پر۔ اس نے بڑا کرم فرمایا کہ انہی کے اندر سے اس نے ایک رسول مبعوث کیا جس کا تعلق انہی کے اپنے لوگوں سے ہے، اور وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی اللہ کی کتاب کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور بلا شبہ اس سے پہلے یہ سب لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، یہ آیت کریمہ بہت کچھ ہمیں بتلاتی ہے، اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز اسی سے کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی مکہ مکرمہ میں اور آپ کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، اور یہ ذمہ داری دی گئی کہ اللہ کے پیغام کو، بندگی کا پیغام، بندگی رب کا پیغام، اسے اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اس طرح سے کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی تھی، وہ وقت بھی، وہ جگہ بھی، اور جو آپ کے مخاطب تھے وہ لوگ بھی، حقیقت میں یہ ایسا وقت تھا اور ایسی جگہ تھی اور ایسے لوگ تھے کہ یہ سب کے سب اللہ سے بیگانہ تھے، خدا پرستی کو وہ بھول چکے تھے۔ اس کی جگہ پر پوری قوم وہ بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھی، اور نہ صرف یہ کہ وہ علاقہ، وہ جگہ، وہ شہر، بلکہ وہ دور ایسا تھا کہ پوری دنیا
ہدایت کے لحاظ سے تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک اور کفر کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اور بطور خاص مکہ میں جس خاندان میں اور جس شہر میں جن لوگوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور وہیں پلے بڑھے اور جوان ہوئے تاں کہ آپ کو منصب نبوت پہ سرفراز کیا گیا، یہ لوگ اگرچہ اس بات کے مدعی تھے کہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جانشین ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، اور اللہ کا گھر جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کے لیے، یہ اپنے آپ کو قریش کے لوگ اپنا اس کو پشتیبان سمجھتے تھے، اس کا مجاور اور اس کا متولی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اور اس پر انہیں بجا طور پر فخر تھا۔ لیکن اس کے باوجود کہ آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ کو انہوں نے بتوں سے بھر دیا تھا، اس میں اطراف اور اکناف کے تمام قبائل کے بتوں کی نمائندگی تھی، ہر قبیلے کا بت یہاں پہ جمع تھا، گویا خانہ خدا جسے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہ مرکز تھا اللہ کی بندگی کا، اب وہ اللہ کو چھوڑ کر تمام معبودان باطل سے بھر گیا تھا اور ان کی وہاں پہ پرستش ہو رہی تھی۔ تو ایسے وقت میں جب کہ گمراہی عام تھی، جہاں پہ انسان کے اوپر ظلم ڈھا رہا تھا، جہاں پہ خواتین خاص طور سے لڑکیاں اور بڑی بوڑھیاں سب کے جو ہے کوئی حقوق نہیں تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتے تھے، اور وہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک اعتقادی لحاظ سے شرک کی گمراہی تھی اور پرستش کے لحاظ سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، وہیں دوسری طرف معاملات میں اور اخلاق میں ہر طرح کے اور تمام طرح کے جو رذائل ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب وہاں پہ موجود تھے۔ اور پھر اس پہ مستزاد یہ کہ ان کے ہاں لاقانونیت تھی، کوئی مرکزی حکمرانی نہیں تھی، قبیلہ سب الگ تھے ایک دوسرے سے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہوتا تھا، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کی طاق میں رہتا تھا، جو ہی موقع ملا اس پہ حملہ ور ہو جاتا تھا، اور نہ صرف یہ کہ اس کا مال و دولت لوٹ لیتے تھے، بلکہ ان کے لڑکیاں، ان کی عورتیں انہیں بھی جو ہے باندیاں بنا لیا کرتے تھے، اور لڑکوں کو، نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے آتے تھے، انہیں غلام بنا لیا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ ہر طرح سے ماحول ایسا بگڑ چکا تھا کہ کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں تھی، ہر ایک چول جو ہے نا ڈھیلی ہو چکی تھی، اور ہر ایک چیز اپنی جگہ سے ہٹ چکی تھی۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ کی بعثت یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انسانیت کے لیے بہت بڑا انعام تھا، لیکن یہاں پہ خاص طور سے اہل ایمان کا اس لیے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، حقیقت میں یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسان سے اور اس کے انعام سے جو ہے فائدہ اٹھایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان پر، ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، یہ کرم کیا ہے کہ ان کے اندر سے رسول بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجے تو گئے تھے، آپ مبعوث کیے گئے تھے مکہ کے اندر تمام لوگوں کے لیے، لیکن اس رحمت خاص سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی اختصار کے ساتھ میں بتلاتا ہوں کہ آپ کا جو دور ہے یا آپ کی جو مدت ہے نبوت کی، وہ 23 سال ہے، جو مکہ اور مدینہ دونوں جگہوں پہ ملا کر ہے۔ ان 23 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانفشانی، آپ کی محنت، آپ کی شب و روز کی قربانی سے وہ جگہ جو شرک اور کفر کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ ایمان کے نور سے جگمگا اٹھی۔ جہاں پر کسی بھی قسم کے حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں پہ ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے گئے۔ جہاں پہ لا قانونیت تھی، لا مرکزیت تھی، توڑ پھوڑ تھی، قبائل کی جنگ تھی، وہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے وصال سے پہلے مرکزی حکومت مدینہ منورہ میں قائم ہو گئی، اور اس کے ذریعے سے فرد کی اصلاح ہوئی،
انڈیویجولس ان کی اصلاح ہوئی اور سوسائٹی اور سماج کا سدھار کیا گیا، اور پھر پورے عربین پیننسولا پہ اسلام کی حکومت قائم ہوئی۔ اب یہاں پہ ہر شخص کے حقوق متعین تھے اور ہر شخص کی ذمہ داریاں بھی واضح کر دی گئی تھیں۔ خواتین کا دائرہ متعین کر دیا گیا تھا، مردوں کا بھی دائرہ کار متعین کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح سے جو منصب حکومت پر ہیں انہیں بھی ان کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں بتلا دی گئی تھیں، اور وہاں پہ اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اگر کوئی کسی منصب پر فائز ہے تو وہ کسی کرپشن میں مبتلا ہو یا اسے حق حاصل ہو گیا ہے کہ اب اس منصب کو اپنا خاندانی استحقاق سمجھے اور اپنے خاندان کے لیے جو ہے اسے طے کر دے، ایسا نہیں ہے۔ تو پورے ملک میں جہاں پہ بدامنی تھی، بے چینی تھی، ہر طرف امن ہو گیا، اور سب سے بڑی نعمت جو ملی وہ تو ایمان کی نعمت تھی۔ وہی قبائل جو بالکل جاہل تھے وہ عالم بن گئے، جو بہکے ہوئے اور گمراہ تھے وہ راہ راست پر آ گئے، وہ جو ان پڑھ تھے وہ دنیا کے معلم بن گئے۔ یہ ایسی چیز تاریخ نے کبھی دیکھی نہیں ہے اور بیان نہیں کی ہے۔ آسمان کی آنکھوں نے ایسا کوئی انقلاب نہیں دیکھا ہے کہ 23 سال کی مدت میں ایک بڑے علاقے پر صرف اس طرح سے نہیں کہ کوئی حکومت جو ہے تبدیل ہو کے نئی حکومت آ گئی، اس کو غلبہ حاصل ہو گیا، بلکہ یہاں پر یہ کہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، جہاں پہ کوئی تہذیب نہیں تھی، جہاں پہ کوئی ثقافت نہیں تھی، جہاں پہ کوئی معاشرت اور معیشت یا سیاست نہیں تھی، کسی چیز کی کوئی تنظیم نہیں تھی، کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، ہر ایک چیز کو منظم کر کے اور وہاں پہ ایک پوری تہذیب جو ہے وہ غالب ہوئی، اور یہ تہذیب جو آئی اور رونما ہوئی اور غالب ہوئی، اس تہذیب کے اندر ہر ایک چیز ہے۔ اب وہ تہذیب ایسی نہیں ہے کہ اس میں کچھ جزوی چیزیں ہیں یا تفریح کی چیزیں ہیں، بلکہ یہ تہذیب وہ ہے کہ جہاں پہ ایک طرف انسانوں کے عقائد جو ہے درست کیے گئے، انسانوں کو خود اپنی شناخت کرائی گئی، انہیں اپنی ذات کا احساس دلایا گیا، انہیں اپنے رب سے، اپنے خالق سے ملایا گیا، صحیح رب، حقیقی معبود، اس کو اس کا تعارف کرایا گیا، اس کی پہچان دی گئی، اس کی معرفت حاصل ہوئی، تو چنانچہ اس کی عبادت ہونے لگی۔ وہی جگہ، وہی ملک جو شرک سے اور بت پرستی سے بھرا ہوا تھا، وہاں پہ ایک ایک کر کے، خواہ مکہ ہو، خواہ مدینہ ہو، خواہ طائف ہو، خواہ حنین ہو، غطفان ہو، یا جو بھی قبائل ہیں، جہاں جہاں پہ بھی کچھ تھا ایسا، تمام وہ بت اکھاڑ کر پھینک دیے گئے۔ اب وہی سرزمین ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی ماننے والی بن گئی اور اسی کی عبادت کرنے والی بن گئی۔ تو انہیں اپنے یعنی اس سے بڑھ کر کوئی چیز، اس سے بڑھ کر کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ وہ انسان جو بھٹکا ہوا تھا، وہ معاشرہ جو خدا بیزار تھا، اسے خدا کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، جو پتھروں کو یا کہہ لیجئے کہ جانوروں کو یا درختوں کو پوج لیا کرتا تھا، جو جنوں کی پرستش کرتا تھا، اور اپنے نہ جانے خیالی معبود کتنے بنائے تھے، ان سب کو اس نے اکھاڑ پھینکا، اس سے نکل آیا۔ اسی طرح سے اخلاق سنور گئے، ان کی معیشت اور معاشرت سنور گئی۔ تو یہ اتنا بڑا احسان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے کہ عالم عرب وہ اس احسان کو، جو لوگ ایمان لائے خاص طور سے، اس احسان کو انہوں نے محسوس کیا، اسے سمجھا، اس کی قدردانی کی، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق فدائیت کا، جانثاری کا، قربانی کا، بہادری اور جانفشانی کا تھا کہ آپ کے لیے، آپ سے محبت اتنی ہو گئی کہ آپ کی ذات کے لیے، آپ کے لائے ہوئے پیغام کے لیے سب کچھ وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، خواہ جان ہو، خواہ مال ہو، کسی چیز کو بھی انہوں نے بچا کے نہیں رکھا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور یہ محبت حقیقت میں اس کا تقاضا بھی کیا گیا، دین میں اس کا تقاضا کیا گیا، اللہ کی طرف سے بھی اس کا بیان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بتلایا، اور خود بخود لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے راز اور اسباب جو ہے دریافت کیے۔ وہ بھی میں چند ایک چیزوں کی طرف جو ہے اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے چیز یہ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے
وہ دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے ایک اہم اور عظیم جو ہے نا یہ اصول ہے کہ اس لیے یہ بات طے ہو گئی کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک وہ اس کے اپنی ذات سے اپنے آل اولاد کے مقابلے میں بڑھ کر نہ ہو، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں دوسری چیزیں زیادہ محبوب ہوں، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور جب ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا، تو وہ عبادتیں اور طاعتیں وہ سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو جو چیز مطلوب ہے وہ صرف یہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول اور نبی ایمان لایا جائے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں سے بلند ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اس طرح سے ایک جگہ تعریف کی ہے سورہ حجرات میں کہ لَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ جو رشد اور ہدایت پہ لوگ ہیں، ہدایت پائے ہوئے لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کو محبوب کر دیا، یعنی ایمان کو تمہارے اپنے دلوں میں اپنی نگاہوں میں محبوب بنا دیا، اور یہ کہ اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا، مزین کر دیا، اور اس کے برعکس کفر کو، فسوق یعنی نافرمانی کو، اور سرتابی کو، معصیت کو، اسے تمہارے لیے ناگوار اور ناپسندیدہ بنا دیا۔ تو جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ ایمان انہیں محبوب ہے اور ایمان کے بالمقابل کفر اور فسوق اور عصیان یہ چیزیں ناپسند ہیں، وہ ناگوار ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو رشد اور ہدایت پر ہیں۔ تو گویا اس چیز کو یہ قرار دیا جا رہا ہے، جب یہ آیت آئی بیان ہوئی تو اس آیت کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ انعام خداوندی ہے، اور حب رسول ہمارے ایمان کا صرف حصہ ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے آل و اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور سورہ احزاب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ اور ایک روایت بڑی اہم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن حشام روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تھامے ہوئے تھے یوں۔ تو حضرت عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میرے اپنی جان سے، یعنی میری اپنی جان کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں ان سب کے مقابل میں آپ ان سے بڑھ کر جو محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری اپنی جان سے بھی جو ہے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور تو اس وقت حضرت عمر نے جب یہ بات سنی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف یہی بات کافی نہیں ہے کہ میری محبت تمہارے دل میں آل و اولاد سے، ماں باپ سے اور تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر ہو، بلکہ خود تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جب یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، تو انہوں نے کہا کہ ہاں تو اب یہ معاملہ ہے، اب یہ حالت ہو گئی، خدا کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اب اے عمر، یعنی اب تمہارا ایمان صحیح ایمان ہوا، اب تمہارا ایمان مکمل ایمان ہوا۔ سورہ توبہ میں
ایک بڑی اہم آیت آئی ہے، لمبی ہے، اس میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے جو ہمیں نوٹ کر کے رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ اپنے قوم کے لوگوں سے، بلکہ قوم تو بعد کی بات وہ تو نکل چکی، اب یہ اہل ایمان سے بات کہی جا رہی ہے، جو لوگ ایمان لا چکے تھے۔ یہ سورہ توبہ میں ہے یہ آیت۔ تو اس وقت یعنی مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد تھی اور مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن ابھی کچھ منافقین تھے جو جن کے ایمان میں کمزوری تھی، جو عمل میں کمزور تھے۔ تو اس وقت یہ کہا گیا، گویا صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا گیا، اور بات آپ عمومی انداز میں کہی گئی تاکہ وہ لوگ جن کے اندر کمزوری ہے ایمان کی وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو دین، اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، یہ کوئی بہت ہی معمولی چیز نہیں ہے، یا اس کے پیچھے یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی حقیقتیں نہیں ہیں، کوئی مطالبات نہیں ہیں، بڑے اہم مطالبات ہیں۔ تو اس کو جاننا چاہیے۔ فرمایا کہ اے نبی، اپنے ان جو اہل ایمان ہیں تمہارے پیچھے جو چلنے والے ہیں تمہارے ساتھی، ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے یعنی آل اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہارا خاندان، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ ہے اور ڈر ہے، اور وہ گھر جو تمہیں محبوب ہیں، پسند ہیں، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو۔ یہ فتربصوا جو ہے انتظار کرو، یہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ انتظار یہ نہیں ہے کہ سٹ ڈاؤن، ایسا نہیں ہے، یہ سخت دھمکی ہے۔ فتربصوا، اب انتظار کرو، تمہارے بارے میں اللہ کا فیصلہ آتا ہے کہ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے بارے میں صادر کر دے۔ مطلب یہ کہ اگر تمہارا یہ رویہ نہ بدلا، میں یہاں پہ بتلا دوں کہ یہاں پہ ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے منافق تھے، یا اہل ایمان تو تھے، ان کا ایمان کمزور تھا، اس پائے کے نہیں تھے جو جلیل القدر صحابہ جیسے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم، ان جیسے لوگ تھے۔ تو ایسے وہ نہیں تھے، ان کے کمزوری پائی جاتی تھی، تو انہیں متنبہ کیا گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیے، اللہ اللہ کے رسول اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ دونوں محبتیں تمام محبتوں سے بڑھ کر ہو، سب پہ غالب ہونی چاہیے۔ تو گویا فطری جو لگاؤ والے رشتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں جو ہے نا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ عموماً جو انسان کی آج کے زمانے میں کمزوری کے اسباب ہیں اہل ایمان کے، وہ یہی ہے کہ جو فطری لگاؤ کے رشتے، فطری لگاؤ کے رشتے کیا، یعنی ایک مرد ہے تو اس کی بیوی، بچے، یہ سب جو ہے نا وہ ہے، اس کی دولت، اس کی تجارت، یہ فطری لگاؤ والی چیزیں ہیں، فطری لگاؤ اس طرح رشتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ آزمائش ان میں ہوتی ہے، یہ امتحان والی چیزیں ہیں، تو ان میں ہمیں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں اور آیات ہیں، میں ان سے آگے بڑھتا ہوں۔ تو اس کے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کا یہ جو محبت کا تعلق تھا، جو پہلی جنریشن تھی وہ کس طرح سے انہوں نے کیا اور ان کے اسباب کیا تھے۔ تو پہلی چیز تو یہ جان لینی چاہیے جو محبت کے اسباب ہیں، ان میں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خلقت، آپ کے جو جسمانی جو ہے نا خوبی تھی، خوبصورتی تھی، جمال و کمال، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو اخلاق تھے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے، یہ جو حسن تھا آپ کا، جو جمال تھا، جو کمال تھا، اس نے دوستوں سے پہلے دشمنوں کو بھی جو ہے نا مسحور کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے حقیقت میں، حتیٰ کہ جو دشمن تھے آپ کے، بڑے سخت دشمن، وہ اپنے خاندانی عصبیت میں مبتلا ہو کے یا بتوں کی عصبیت میں مبتلا ہو کے انہوں نے آپ سے دشمنی کی، لیکن جہاں تک آپ کے جلال و جمال کا معاملہ ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکے۔
تو بہرحال ہم ان کو چھوڑ کے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو حضرت جابر ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کان مثل الشمس والقمر. یہ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی مسند ہے، بڑی ضخیم کتاب، اس میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور آفتاب و ماہتاب جیسے تھے، چاند اور سورج جیسے تھے. ایک صحابیہ ہیں ربیع بنت معوذ، وہ کہتی ہیں کہ لو رأیت الشمس طالعۃ، اگر دیکھتے تو جیسے سورج نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، مطلب اتنی چمکدار آپ کی شکل اور صورت تھی. اور ایک تو یہ چیز ہے یعنی آپ کی تخلیق. اچھا، تخلیق ہی کے سلسلے میں مجھے یاد آیا، عربی میں ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی شاعر، جو انہیں یہ لقب حاصل ہے کہ شاعر رسول انہیں کہا جاتا تھا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں جب دیکھا تو گرفتار ہو گئے، یعنی دل دے بیٹھے، اتنی خوبصورت شکل، اتنا خوبصورت چہرہ. تو انہوں نے جو اشعار کہے ہیں واقعی سننے لائق ہیں. تو علماء تو جانتے ہیں جو عربی پڑھے لکھے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ نعت کے اشعار عربی زبان میں کیا ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل عورتوں نے جنا نہیں، اور آپ تو ہر عیب سے پاک اس طرح سے پیدا کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں جیسے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے پیدا کیے گئے ہیں. یعنی اپنے حسن و جمال کو آپ نے خود جو ہے نا وہ چاہا ہے، طلب کیا ہے، اور اس کے مطابق آپ کی جو ہے تخلیق ہوئی ہے. اور اسی طرح سے فارسی کا ایک شعر ہے جو بہت ہی مشہور ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. یعنی وہ جو خوبیاں، وہ جو حسن و جمال تمام انبیاء کرام میں الگ الگ بٹے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب تنہا آپ کی ذات میں اکٹھا پائے جاتے ہیں. کہ حسن یوسف، یوسف کا حسن، دم عیسیٰ، عیسیٰ کے معجزات، اور ید بیضہ داری، اور ید بیضہ یہ جو معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ جو ہے نا یہ بھی آپ کے پاس ہے. اور یعنی یہ تینوں کے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے جو معجزات ہیں وہ آپ کے پاس ہیں. تو فرمایا کہ آنچ خوباں ہما دارن، یہ ساری خوبیاں جو ہے نا وہ سب مل کے جو ہے رکھتے ہیں، لیکن تو تنہا داری، آپ تنہا جو ہے وہ ساری چیزیں آپ کی ذات میں جمع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم روایات دیکھیں اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو بڑے خوبصورت خوبصورت حقیقت میں اوصاف جو ہے بیان کیے گئے ہیں. وہ اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اتنا کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دوسری وجہ جو ہے نا، جو اہم وجہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوج مطہرہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا معاملہ ہوا، پہلا کہہ لیجئے کہ انٹریکشن ہوا فرشتے سے، اور گھبرائے ہوئے وہ آئے، اور جب فرشتے نے وہ بھیجا آپ کو، یہ مشہور واقعہ ہے روایت میں، تو میں اس تفصیل سے درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا، ایک نیا تجربہ، ایک نئی چیز، اور جو آپ کے لیے بڑا شدید تھا، تو آپ کچھ گھبرائے سے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بڑی وفادار، وفا شعار بیوی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے اوپر یہ تھا اعتماد کہ ایسی گھبراہٹ میں انہی کے پاس جو ہے نا کچھ اطمینان اور سکون کی بات مل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، یعنی جو کچھ ہوا مجھے لگ رہا ہے، ڈر یہ ہے کہ میری جان خطرے میں ہے. اور تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کے جو الفاظ ہیں میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو، کہ یہ کس طرح سے انہوں نے تسلی دی کہ لا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تجھے کبھی کمزور، تجھے بے بس اور تجھے رسوا نہیں کرے گا، نہیں چھوڑے گا.
کیوں کہ آپ قرابت داروں سے حسن سلوک کرنے والے، درمادوں اور بےکسوں کو سواری دینے والے، یعنی ان کا دکھ درد جو ہے نا اٹھانے والے، یہ بھی اس کا مفہوم ہے، ناداروں کی مدد کرنے والے، مہمانوں کی خدمت کرنے والے اور مصیبت زدگان کی اعانت کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے، آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ صرف مکہ کے لیے، مدینہ کے لیے نہیں، آج جو سعودی عرب ہے اس کے لیے نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے آپ جو ہے رحمت ہیں۔ اس وقت بھی رحمت تھے، آج بھی ہیں، اور تا قیامت یہ رحمت اللہ کی طرف سے اب دنیا والوں کے لیے ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں اس میں اخلاق دیکھیے اور رحمت کا خاص طور سے جو پہلو ہے وہ دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور یہ مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مشرکوں کے خلاف آپ جو ہے نا بد دعا کیجئے، ان پر بد دعا کیجئے، ان کے خلاف دعا کیجئے۔ تو اللہ کے، اور یہ اس وقت کہا گیا جب آپ ستائے جا رہے تھے، بے تحاشا ستائے جا چکے تھے، آپ کے ساتھ انتہائی بدتمیزی اور بےہودگی کی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا، میں لعن طعن کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا وجود، میری بعثت یہ رحمت ہے، لعنت نہیں ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے آپ کی زبان مبارک سے کہ انما انا رحمت مہدا، میں تو اللہ کی رحمت ہوں جو ہدیے میں دی گئی ہے پوری انسانیت کو۔ اور طائف کا جو ہے وہ وقت یاد کیجیے جو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، کیا کچھ آپ کے ساتھ بیتی، کیا کچھ کیا طائف والوں نے۔ لیکن جب وہاں سے نکلے ہیں تو فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑ ان کے اوپر اٹھا کے یوں پیس دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، بلکہ مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی پشتوں سے، انہی کے پیٹھ سے ان کی وہ اولاد نکالے گا، یعنی مستقبل میں ایسا ہوگا جلد کہ جو صرف اللہ کی عبادت و بندگی کریں گے اور کسی چیز کو اس کے ساتھ جو ہے شریک نہیں کریں گے، یعنی شرک سے بے نیاز ہو کر، پاک ہو کر۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو رحمت تھی، میں بتا چکا، اشارہ کر چکا ہوں، لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ رحمت کوئی کسی خاص قوم کے لیے خاص نہیں تھی، بلکہ یہ رحمت عام تھی، تمام لوگوں کے لیے تھی، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اطاعت گزار ہوں یا نافرمان ہوں، کافر ہوں یا مومن ہوں، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے۔ اور یہ جو رحمت ہے یہ آپ کی ایسی فطری چیز، طبیعت ثانیہ تھی کہ جو کبھی بھی آپ کی شخصیت سے الگ نہیں ہو سکتی تھی، خواہ وہ آپ امن کے حالت میں ہوں یا جنگ کی حالت میں ہوں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں ہوں یا کہیں میدان جنگ میں ہوں، کہیں بھی نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ تو آپ کا کرم اور فضل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کی ذات کے ذریعے سے کیا۔ قرآن شریف کیا کہتا ہے اہل ایمان کو خطاب کر کے؟ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو تم سب مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور گروہ در گروہ نہ بن جاؤ۔ یہ اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ نعمت اب تمہیں جو ملی ہے اس کو پہچانو۔ کیا آگے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا جو تمہارے اوپر احسان ہے اس کو یاد کرو کہ جب کہ تم آپس میں باہم دشمن تھے ایک دوسرے کے، تو اس نے تمہارے دلوں کو باہم جوڑ دیا۔ یہ وہی صحابہ کرام جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور ان کی سیرتیں پڑھتے ہیں اور بڑے مگن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جب انہی صحابہ کرام کو ہم اسلام سے پہلے دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، واقعی یہ کیسے کایا پلٹ ہو گئی۔ تو جو آپس میں دشمن تھے، فرمایا کہ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے،
تو اللہ نے تمہارے دلوں کو باہم جوڑ دیا اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر ایک اور نعمت بیان کی جا رہی، اور تم جہنم کی جہنم کا جو گڑھا ہے، یا آگ سے بھری ہوئی جہنم کا جو گڑھا ہے، اس کے دہانے پر جو ہے کھڑے تھے تم، اللہ نے تم کو بچا لیا ان کے ذریعے سے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اس ہدایت کی جو ہے نا اہمیت کو پہچانو۔ اور پھر یہی لوگ آگے چل کے یعنی بیان ہوتا ہے اسی سورہ میں، یہ آیت نمبر 103 میں نے سنائی، آیت نمبر 110 میں ابھی آگے بیان ہو رہا ہے، یہی لوگ جو گمراہ تھے، یہی لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے، یہی لوگ جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے ان کو جوڑا، انہیں بھائی بھائی بنایا، ان کے اندر الفت اور محبت قائم کی، انہیں وہ لے کر آئے راہ راست پر، ہدایت کے راستے پر، گمراہی ختم ہو گئی، اس سے دور ہو گئے، اب یہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو ہم پہلے بول چکے ہیں کہ جو پہلے گمراہ تھے اب وہ دنیا کے معلم بن گئے، انہیں نیکی اور اخلاق کا درس دینے والے۔ تو آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 110 میں کیا فرمایا، آج ہمارا اور آپ کا اسی سے ہماری نسبت ہے، اسی گروہ سے کیا تعریف کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہمیں بھی ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا پیغام دیا گیا تھا ان کو اور ان کی کیا تعریف کی گئی تھی، انہی سے ہم نسبت رکھنے والے ہیں، ہم اس کے کس حد تک جو ہے نا مستحق ہیں، اور یہ ہے کہ اگر نہیں تو کتنی ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے، ہمیں کتنی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کہاں تو وہ تھے کہ جو بہکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، اب یہاں پہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب تم وہ بہترین امت ہو، وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے لایا گیا ہے، میدان میں اتارا گیا ہے کہ تم اب نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ وہی دیکھیں کہ یہی تاثیر، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو تھے ہی، آپ کا منصب تھا، آپ نبی تھے، آپ داعی تھے، آپ کر رہے تھے، لیکن آپ کا جو مشن تھا کس طرح سے اس رحمت کا مشن، ہدایت دینا، ہدایت کا پیغام پہنچانا اللہ کے بندوں تک، یہ کتنے بڑا جو ہے مشن تھا۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھ لیا، انہوں نے اس مشن کو اٹھا لیا۔ حضرت ربعی بن عامر صحابی ہیں جن کا وصف بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ پستہ قد تھے، شکل صورت عجیب تھی، کوئی خوبصورت نہیں تھے، اور پھٹے پرانے لباس میں تھے۔ وہ لشکر میں تھے، جب وہ لشکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو گیا تھا ایران کو فتح کرنے کے لیے، تو جب وہ وہاں پہ پہنچے اور اب ایران میں ان کا حملہ ہونے والا تھا، فوجیں جو ہے یہاں پہ پہنچی تھی، رستم نے بلایا مسلمانوں کو کہ اپنے ایک نمائندے کو بھیجے۔ مسلمانوں کے امیر جو لشکر کے قائد تھے، انہوں نے کسی بڑے شخص کو یا کسی اونچے خاندان کے آدمی کو نہیں بھیجا، انہوں نے انہیں لیا۔ اور ان کی دیکھیں یہ بھی ہے کہ انسانی مساوات، اس نظام میں انسان کی قدر و قیمت، وہ رنگ نہیں دیکھتا، وہ قد نہیں دیکھتا، وہ یعنی خوبصورتی اور بدصورتی نہیں دیکھتا، وہ صلاحیت دیکھتا ہے، وہ ایمان کو دیکھتا ہے۔ جو چیزیں وہ جو یعنی کوالیفیکیشنز ہیں، وہ کوالیفیکیشن بالکل نرالی تھیں، اور وہی اسلام آج بھی اس کی نرالی ہیں، لیکن ہم لوگ بھی اب جو ہے نا اس سے دور ہٹ چکے ہیں۔ حضرت ربعی جو ہے پہنچے رستم کے دربار میں، اچھا وہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کا نمائندہ آ رہا ہے، تو وہ تو پہلے سے جو ہے شاندار لوگ تھے، اور عرب کے لوگ، ان کے ہاں نہ پہلے کچھ تھا نہ ابھی کچھ تھا۔ حضرت عمر وہ بھی اپنے کپڑے خلیفہ بن گئے، اتنے بڑے امپائر جو ہے نا اس کے امیر المومنین ہیں، لیکن پھٹے پرانے کپڑے وہ بھی پہننے والے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا اس کو رفو کر کے پہننے والے، بات لمبی ہو جائے گی۔ ان کے دور میں ان لوگوں نے کوئی شان و شوکت نہ دیکھی، اور نہ ہی ان کا یہ مطلوب تھا اور نہ مقصود تھا، یہ تو آخرت کے طلبگار تھے۔ تو وہاں پہ جب پہنچے، اس نے تیار کر کے رکھا تھا، تو گئے تو دیکھا دربار کی شان کچھ عجیب ہے، بڑی، لیکن یہ بالکل شان بے نیازی کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، اور جہاں پہ شاندار قالین تھا، اس قالین پہ اپنا جوتا پہنے ہوئے اور اپنے ہاتھ میں عصا لے کر، بلکہ اس میں نیزہ لگا ہوا تھا، اس کو لے کر داخل ہوئے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں۔
اس پہ ٹھوکر مارتے ہوئے. درباری وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی زرق برق لباس میں، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی. لوگوں نے اعتراض کیا، ان کا ٹھیک ہے کہ اگر تم کو نہیں پسند ہے میں جاتا ہوں، تم نے بلایا ہے میں جاتا ہوں. تو بہرحال بات لمبی ہوئی. اس وقت جو ہے رستم نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ابتعثنا. یہاں دیکھیے ابتعثنا ہے، ابتعث اور نہ جو ہے اللہ نے ہم کو، نہ کا مطلب ہم کو، اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے. ٹھیک ہے، وہی ہے والذی بعث فی الامین، جو قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ اللہ ہے جس نے امیوں میں رسول مبعوث کیا. بعث اور ابتعث ایک ہی معنی میں اور ایک ہی مادہ اس کا ہے. اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. کسی لیے بھیجا ہے؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں، اور اسے دنیا کی تنگنائی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے کر جائیں، تاکہ انہیں جور اور ناانصافی اور ظلم سے نکال کر عدل کی طرف لے کر جائیں. یہ تھا مشن ان کا، اور اس مشن کو لوگ سمجھ گئے تھے. یہی وہ چیز تھی جس سے انہوں نے فتح کیا. ٹھیک ہے، لشکر گیا تھا لیکن تلواروں سے نہیں، حقیقت میں یہ جو میسج تھا، یہ جو پیغام تھا، اس نے فتح کیا ہے. تو بہرحال بات جو ہے اس پہ یہ بڑی لمبی ہو جائے گی اور ختم نہیں ہوگی. میں یہاں پہ چونکہ وقت جا رہا ہے تو چند ایک چیزیں ان کی طرف صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں، اور جو کئی گھنٹوں کا حقیقت میں متقاضی اس پہ لیکچر دیا جائے. وہ یہ کہ یہ جو محبت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اس وقت سے لے کر آج تک بے شمار لوگوں نے آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ پر کتابیں لکھی ہیں. اگر شمار کی جائیں عربی زبان میں، اردو میں، فارسی میں، اور اب تو یورپ کی زبانوں میں بھی لٹریچر ہو گیا، ترکی میں ہے، یہ بلا شبہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں. اور شعراء کو دیکھا جائے تو شعراء جو ہے ان کی تعداد تو کسی شمار میں آ ہی نہیں سکتی، اتنی زیادہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ نعت گوئی کی بات ہے، اس میں تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی شامل ہو گئے ہیں. بہرحال وہ مطلوب نہیں ہے، مسلمانوں سے بھی جو چیز مطلوب ہے. ہم آ کے دیکھیں کہ محبت کیا چیز، اس کے تقاضے کیا ہیں. سب سے پہلی چیز یہ جان لیجئے کہ احترام اور تعظیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور تعظیم. کہا جاتا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو فرمایا کہ یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب اللہ اور اللہ کے رسول کے سے اپنی بات کو مقدم نہ رکھو، یعنی ان کے سامنے یہ نہ کہ تم بڑھ چڑھ کے کوئی بات کہو، اپنی بات رکھو. اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. پھر فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو، اور اس کے لیے اس کے سامنے زور سے بات نہ کرو جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہو، مبادا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے احترام کے ساتھ بات کرنی. اب یہ وہ اس زمانے میں تھے جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اب اگر نہیں ہیں تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام باقی ہے. جو لوگ وہاں پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ شور چیخ پکار نہیں کرنی ہے. اور اسی طرح سے دور جو ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زور سے یہ جو ہے ڈھول اور وہ تاشے بجانا اور تالیاں بجانا اور قوالیاں گانا، یہ سب چیزیں محبت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو محبت ہے، ایک صحابی جو ہے ثابت بن قیس، وہ ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ جب یہ آیت آئی تو کہہ رہے ہیں کہ بھاری آواز کی وجہ سے یہ ثابت بن قیس صحابی تھے، ان کی آواز بھاری تھی، بلند تھی، وہ گھر میں بیٹھ رہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کا واقعہ بیان ہوتا ہے. وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے، انہوں نے دیکھا، یہ لمبی جو ہے نا گفتگو ہے، کئی لوگ آئے تھے ایک کے بعد دیگرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے میدان میں رک گئے تھے مذاکرات کے لیے. تو عروہ بن مسعود جب آئے تو انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد واپس گئے مکہ اور قریش کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، میں تو بادشاہوں کے پاس بھی پہنچ چکا ہوں، خدا کی قسم
میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ لوگ اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسی محمد کی تعظیم ان کے اصحاب کرتے ہیں، اور خدا کی قسم اگر وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کا بیان تھا، جسے ہمارے ہاں کبھی مبالغے میں کہہ دیا جاتا ہے، اور وہ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو سب لپک کر ان کے حکم کو بجا لاتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو اس کا پانی ان کے لیے باعث برکت ٹھہرتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے چھینا جھپٹی بھی کرتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں تو ان کے ساتھیوں کی آواز بالکل پست ہو جاتی ہے، یعنی ساتھیوں کی آوازیں بالکل پست ہو جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شور نہیں ہوتا۔ دوسری بڑی اہم چیز ہے اطاعت رسول۔ دیکھیے، محبت بغیر اطاعت کے بیکار سی چیز ہے۔ اطاعت ایک ایسی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا ذکر قرآن شریف میں بے شمار بار ہوا ہے۔ میں چند آیتیں پڑھتا ہوں، ظاہر کہ ممکن نہیں ہے کہ سب سناؤں، بس اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے محمد کہو لوگوں سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ یہ بات سن لیجئے، بڑی خطرناک ہے کہ اگر وہ منہ موڑتے ہیں، یعنی اطاعت نہیں کرتے، وہ کوئی بول رہا ہے کہ میں ایمان لایا اور یہ محبت کر رہا ہوں لیکن اطاعت نہیں کر رہا ہے، اطاعت نہیں کر رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا پھر نماز نہیں پڑھی جا رہی، آپ فرما رہے ہیں کہ گھر کے کام اس طرح سے کرو، نہیں کیا جا رہا، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حلال ہے تو حرام ہے تو اس سے بچ نہیں رہے، تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی۔ اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو پھر جان لیں کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ عدم اطاعت نہ کرنا یہ کفر بن سکتا ہے۔ اور فرمایا سورہ محمد میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں اطیعوا جو ہے دونوں بار الگ الگ دہرایا گیا ہے، اور اپنے اعمال کو جو ہے ضائع نہ کرو۔ اور آگے یہ فرمایا ایک اصول تمام رسولوں کے بارے میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اسے اللہ کی طرف سے ایک پروانہ، ایک سند جو ہے سرٹیفکیٹ ملا ہوتا ہے کہ یہ رسول ہے، میرا میسنجر ہے، نمائندگی کر رہا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی رسول ہی ذریعہ ہے اللہ کی اطاعت کا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے محبت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے جس نے محبت کی تو گویا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو نہ جانا چاہے، انکار کر دے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بھلا انکار کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا یعنی اطاعت نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہی ہے انکار کرنے والا۔ اور پھر اسی کے ساتھ اتباع ہے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے اختصار کے ساتھ کہ جو اطاعت کے کام ہیں اور عبادت کے کام ہیں وہ تمام کام اس طرح سے انجام دیے جائیں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اور اس لیے یہ جو شعر ہے کہا جاتا ہے بہت اچھا کہ بے مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، اگر بون رسیدی تمام بولہ بیست، کہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصطفیٰ سے جوڑو کہ وہی تمام تر دین ہے، یعنی دین وہی ہیں۔ آپ بولتے ہیں دین ہیں، آپ اٹھتے ہیں تو دین ہیں، آپ کہتے ہیں کرتے ہیں تو دین ہے، تو دین کیا ہے؟ آپ کی ذات ہے، آپ کی سیرت سے آپ سے جڑو۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، کہ مصطفیٰ سے جڑو، ان تک پہنچو کہ دین وہی ہیں۔ اگر بہون رسیدی، اگر ان سے تم جڑ نہ سکے، ان تک تمہاری پہنچ نہ ہوئی، تو پھر پوری زندگی کیا ہے؟ تمام بولہبیست، یہ سب بولہبی ہے، یعنی پھر ابو لہب کا طریقہ ہے۔ اور محبت اس کے بعد تیسری چیز قلبی محبت ہونی چاہیے، اور قلبی محبت میں یہ ہے کہ تسلیم و رضا کا معاملہ ہو، سر تسلیم خم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں تو یہ نہیں کہ فرما دیا تو ٹھیک ہے اب تو کہہ دیا اب تو لینا پڑے گا، نہیں، آپ کی ہر بات ہر حکم جو ہے وہ خوشی خوشی لینا ہوگا،
اور قبول کرنا ہوگا، بھلے سے اس میں اپنا ذاتی نقصان ہو۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آج ہم سے وہ خطاب ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ نہیں، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تمہیں وہ حکم بنائیں ان تمام امور میں، ان تمام معاملات میں، اختلافات میں جو ان کے درمیان چھڑ گئے ہیں، اور پھر جب تم فیصلہ کر دو تو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی وہ تنگی نہ پائیں اور سراسر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ اسی طرح سے حضرت حارث بن عبداللہ بن اوس کہتے ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اس کے مقابل میں اس کے خلاف جو ہے نہیں جانا ہے، تو اس سلسلے میں حضرت حارث بن عبداللہ بن اوس کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا کہ اگر قربانی کے دن طواف زیارت کرنے کے بعد عورت حائضہ ہو جائے تو کیا کرے؟ یعنی کوئی ایک سوال لے کر گئے فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ طواف زیارت کا مطلب یہ کہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، اگر اس کے طواف زیارت کرنے کے بعد عورت حائضہ ہو جائے تو کیا کرے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری عمل بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے۔ تو حارث کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے یہی فتویٰ دیا تھا۔ آپ دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی ہیں خود، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے یہی فتویٰ دیا تھا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی برہم ہو گئے، ناراض ہو گئے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے مجھ سے ایسی بات پوچھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ چکا تھا تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولوں؟ مطلب ایسا امکان تھا کہ کوئی ایک آدمی اس کو نہیں معلوم ہے، حضرت عمر کو نہیں معلوم مان لیجئے کہ وہ مسئلہ، اور آپ ایسی بات کہہ دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائی ہوئی بات کے خلاف پڑ جائے۔ تو انہوں نے ڈانٹا، تم ایسی بات کرتے ہو؟ گویا یہ بہت بڑی جسارت ہوگی اور بدبختی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کوئی کہنے جائے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی موجودگی میں اپنی مرضی یا کسی دوسرے کے حکم پر عمل کرنے کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ یعنی کسی مومن مرد اور مومن عورت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو انہیں بھی کوئی اختیار حاصل ہو، کوئی ان کے سامنے چوائس، کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اپنے معاملے میں۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی ان کی بات نہیں مانے گا، تو پھر یہ کہ کھلی ہوئی گمراہی میں وہ پڑ گیا۔ اور چوتھی بات اس سلسلے میں یہ جان لینی چاہیے جو آج جاری ہے حقیقت میں، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ یعنی جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دیں اسے لو، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ ایک اصول طے ہو گیا ہے شریعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ اللہ کا حکم مانا جائے گا، دین کا حکم ہے۔ کسی چیز سے اگر آپ روکتے ہیں تو وہ بھی یعنی ممانعت گوئی، شرعی ممانعت ہوگی، تو اسے رکنا ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سخت جو ہے سزا دینے والا ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ہم آئندہ پیش کریں گے، کیونکہ اس موضوع پہ کچھ ابھی چیزیں باقی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔